ابھی ہم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ کا غم نہیں بھولے کہ ایک دوسرا بڑا سانحہ حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے، اور وہ سانحہ اور حادثہ یہ ہے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمہ اللہ جس طرح اپنے سلسلہ یعنی نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بڑے مجدد تھے، اسی طریقے سے مختار الامہ، فخر سادات اور اپنے سلسلہ عالیہ کے ایک منجھے ہوئے متصوف، صوفی اور پیر طریقت رہبر شریعت تھے، جنہوں نے ایمان اور تقوی کی وہ شمع روشن کی ہوئی تھی کہ جو خالی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے کام کو قبولیت سے نوازا ہے اور مقبولیت سے نوازا ہے تو وہ حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر بطور نصاب کے اگر کسی کی کتاب شامل ہے تو وہ پیر زکریا رحمہ اللہ تھے۔ ان کے خلیفہ مجاز حضرت سید پیر مختار الدین شاہ صاحب کربوغا شریف کے اندر 1950 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ایک عرصے تک خاموشی کی زندگی آپ نے کربوغا کے اندر ہی گزاری۔ بہت بڑا مرکز جامعہ زکریا دارالایمان آپ نے وہاں پر قائم کر رکھا تھا، اور لاکھوں لوگ اس چشمے سے فیض یاب ہوتے تھے۔ حضرت مولانا مختار الدین شاہ صاحب چونکہ اپنی زندگی کے تقریباً 75 سال گزار چکے تھے تو بہت سے امراض آپ کو لاحق تھے۔ گزشتہ دنوں ہمیں یہ خبر سننے کو ملی کہ حضرت مولانا مختار الدین شاہ صاحب کی طبیعت سخت ناساز ہے، تو ظاہر ہے ماتھا ٹھنکا کہ سردیوں کے اس موسم میں، اور بالخصوص جب ہم قیامت کے قریب بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کہیں ایک اور ہم حادثہ دیکھنے کو نہ ملے۔ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ آخر دسمبر کے اندر ہی 2025 کے اس دسمبر کے اندر ہی حضرت کو گردوں کا جو مرض تھا وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا اور آپ کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ گزشتہ کل حضرت پیر سید ذوالفقار پیر سید مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کا گزشتہ کل آپ کا گردوں کا آپریشن ہوا تھا، اور ایک طویل آپریشن جاری رہا۔ آپ کے محبین متعلقین نے پورے ملک کے اندر دعاؤں کے حوالے سے بہت زیادہ گزارشات کی، بہت زیادہ امت نے بہت زیادہ دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے ایمان کی شمع جلانے کے لیے جو آپ کو ایک نعمت کے طور پر بھیجا ہوا تھا، تو لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں بھی کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت کی عمر اتنی تھی، 1950 سے لے کر اب تک آپ کی جو 75 سال کے قریب آپ کی عمر بنتی ہے یہی تھی۔ تو بالآخر آج تقریباً 12 بجے حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کی وفات کا اعلان کر دیا اور لکھا کہ ہم ایک دفعہ یتیم ہو گئے، اور یقیناً یہ بہت بڑی یتیمی ہے، ہم قرب قیامت ہے۔ علماء کا، صوفیاء کا، اتقیاء کا، اذکیاء کا اور فقہاء کا اس طریقے سے دنیا سے اچانک یوں اٹھ جانا اور ان کا سایہ سروں سے اٹھ جانا، یہ یقیناً قیامت کے قریب قرب قیامت کی ایک علامت ہے۔ حضرت کا جو جنازہ ہے اس کا اعلان آپ کی اپنی جو تنظیم ہے، جو اصلاح و تقوی کی جو آپ کی تنظیم ہے، انہوں نے اس آپ کے جنازے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ چونکہ آج آپ کی کا انتقال ہوا ہے تقریباً دن کو 12 بجے، اور کل یعنی بروز منگل کل دن 2 بجے وہیں کربوغا شریف کے اندر آپ کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ بات پھر وہی ہے کہ جنازے کی تاخیر کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ آپ کربوغا شریف میں موجود نہیں ہیں، وہاں سے آپ کو کربوغا شریف منتقل کیا جائے گا۔ پھر پورے ملک سے، دنیا جہان سے آپ کے محبین متعلقین نے آنا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ سے جو بیعت کا تعلق جن لوگوں کو ہے، جو آپ کے شاگرد ہیں، تشنگان علوم ہیں، جنہوں نے آپ سے فیض پایا ہے، ظاہر ہے وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے جنازے کے اندر دور دور سے شریک ہوں۔ تو تقریباً 26 گھنٹے آپ کی وفات سے آپ کے جنازے کے درمیان رکھے گئے ہیں، اور 26 گھنٹے کے اس فاصلے میں جو آ سکا آئے گا، اور جو نہ آ سکے وہ پھر اپنے علاقوں سے ہی دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو کل بروز منگل انشاءاللہ العزیز کربوغا شریف کے اندر
ضلع ہنگو ہے، کربوگا شریف کے اندر آپ کا حضرت سید پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ ادا کیا جائے گا کل دن 2 بجے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے سائے ہمارے سروں پر قائم فرمائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صحیح نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب